السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری تفہیم القرآن کی کلاس ہے آج، اور تفہیم القرآن کی کلاس میں آج ہم جو پڑھیں گے اس میں سورۃ المومنون پڑھیں گے۔ المومنون نام ہے سورت کا۔ اس میں جو ہے وہ مومنوں کی صفات بیان کی گئی، اس لیے اس کو جو ہے وہ مومنون اس سورت کا نام ہے۔ اس کا تعارف پڑھ دے جس سے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی پہلی 10 آیات میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات کی بہت زیادہ خصوصیت ہے، اس لیے سورت کا نام بھی مومنون رکھا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک صاحب نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے کیسے تھے، تو اس نے جواب دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سورۃ المومنون کی 10 آیات تلاوت فرمائی اور کہا کہ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں، اوصاف تھے۔ تو اس سے کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سورۃ المومنون کی یہ 10 آیات کتنی اہم ہیں، یعنی کہ ان میں 10 آیات میں مومنوں کی صفات کہتے ہیں خوبیوں، مومنوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ خوبیاں اپنا لے، وہ 10 خوبیاں اپنا لے تو کیا ہے، وہ شخص سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ وسلم کی اخلاق بتائیں، تو انہوں نے یہ والی 10 آیات پڑھی کہ جو ان 10 آیات میں خصوصیات ہیں نا، وہی آپ وسلم کی اخلاق ہیں، یعنی کہ یہی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ذات کے اندر موجود تھی۔ تو ہم سورۃ مومنون کی تلاوت کرتے دیکھتے اس میں کیا مومنون کی صفات خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون، قد یعنی کہ تحقیق، افلح یعنی کہ فلاح پائی، کامیابی پائی، المؤمنون مومنون یعنی کہ مومنوں نے۔ دوسری آیت دیکھتے ہیں الذین جو ہم وہ فی میں صلاتہم اپنی نماز، صلات کہتے ہیں نا نماز کو، ہم مطلب اپنی نماز، خاشعون خشوع سے نکلا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کامیاب ہوئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی کہ پہلی جو ہے وہ کیا بتائی ہے، مومنوں کی خصوصیت پہلی کیا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے مومن جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ اس کا ہم مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ ان آیت مبارکہ میں لفظ فلاح استعمال ہوا ہے، آپ نے دیکھا نا، یہ فلاح پائی، اچھا فلاح قرآن میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ اذان و اقامت میں بھی روزانہ کئی بار فلاح کی طرف بلایا جاتا ہے، جیسے حی علی الفلاح، چلے آؤ کامیابی کی طرف۔ تو لفظ فلاح جتنا مختصر ہے لیکن جامع بہت ہے۔ فلاح کے معنی کیا ہوتے ہیں، مراد خواہش پوری ہو، یعنی کہ ہر کسی شخص کی خواہش پوری ہو جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو کامیاب مراد اس کی، اور حقیقی ہر تکلیف سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ حقیقی فلاح آخرت کی فلاح ہے، یعنی کہ اصل کامیابی کیا ہے ہماری مومن کی، آخرت کی کامیابی ہے نا۔ تو کامیاب ہوئے وہ مومن، یعنی کہ آخرت کی کامیابی ان مومنوں کو مل گئی جنہوں نے اپنی نمازوں میں عاجزی کری۔ اچھا اب یہاں مومن دیکھ لیتے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے مومنین کی چند صفات کا ذکر کیا گیا۔ مومن ایمان لانے والے کو کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، جو ایمان لائے۔ ایمان کس پر لائے، اللہ تعالیٰ پر۔ ایمان لانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آگے دیکھ لیتے ہیں آگے کیا لکھا ہوا ہے، کیا مراد ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کیا کیا، قبول کیا، اور آپ اپنے آپ کو اپنا ہادی اور رہبر مان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس طریقے کی زندگی کی پیروی پر راضی ہو گئے جسے آپ نے پیش کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بتا کر گئے ان کے طریقے، پوری جو زندگی ہے اس کی پیروی کے، اس پر راضی ہو کر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ایسے مومنین کی صفات یہ ہیں کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ مومن جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں دل سے، اور پھر ان کی پہلی خصوصیت کیا ہے مومن کی، کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں خشوع اور خضوع کے معنی کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ نمازوں میں کیا خضوع کرنا۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے دل کو عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رکھنا، اور خضوع کے معنی ظاہری اعضاء کو جھکانا، یعنی کہ نماز کے اندر بالکل دھیان جو ہے وہ صرف متوجہ جو وہ نماز میں ہوتے ہیں، وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو کہ جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ بھی کیفیت پیدا نہ ہو تو ایسی کیفیت پیدا کر لو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو نماز بالکل توجہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے خیال کے ساتھ، تو وہ کیا کہلاتی ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ کہلاتی ہے، یعنی سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھتے وقت وسوسوں اور دیگر خیالات میں نہیں پڑھتے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہر وقت موجود رہتا ہے، یعنی کہ نماز جو ہے وہ بہت زیادہ سکون سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھتے ہیں۔
یہ نہیں کہ دنیاوی خیالات آ رہے ہیں اور آپ نماز پڑھ اور آپ کی نماز جلی آپ نے پڑھی اور نماز کے اندر نہ ہی آپ نے ظاہری اعضاء صحیح طرح سے جھکائے، نہ ہی آپ نے پراپر طریقے سے نماز ادا کری، تو ایسی نماز نہیں پڑھتے مومن۔ مومن کی پہلی صفت کیا ہے؟ نماز تو پڑھتے لیکن نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے، یعنی کہ جو نماز قبول ہونے والی ہوتی ہے، جو شرائط ہوتی ہیں اس کی، وہ ساری ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو پہلی صفت پڑھ لی، ہم دوسری صفت دیکھتے ہیں، والذین، اور وہ جو ہم وہ ان سے لغو، بہودہ یا بے فائدے کو کہتے ہیں۔ لغو بات آپ نے بہت لفظ سنا بھی ہوگا، یہ معرضون، منہ پھیرنے والے، اعراض، اعراض سے نکلا ہے منہ پھیرنے والے، یعنی کہ اور جو بےہودہ باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، یعنی کہ مومن لغو بات سے کیا کرتے ہیں؟ لغو بات سے دور رہتے ہیں۔ لغو بات سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ بات یا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کیا مراد ہے؟ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی فضول اور بیکار مشغلوں اور مجلسوں میں مومنین اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز مطلب بے فائدے سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں، لیکن آپ پھر بھی اپنا وقت اس میں ضائع کر رہے ہیں، نہیں، مومن لوگ ایسے نہیں ہوتے، وہ فضول اور بے فائدہ کاموں سے دور رہتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا شخص لغو بات کہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اگر جیسے کہیں پر بے فائدہ بات ہو رہی ہے، دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں اور برائیاں ہو رہی ہیں، غیبت ہو رہی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے منہ پھیر لیتے ہیں اپنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا اسلام جب اچھا ہو سکتا ہے جبکہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور قول بھی ہے نا کہ اگر آپ اپنے آپ کو اپنے وقت کو جو ہے وہ اچھے کاموں میں نہیں لگاؤ گے اپنے آپ کو، تو شیطان آپ کو برے کاموں میں لگا دے گا۔ تو مومن کی صفت کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مصروف اچھے کاموں میں رکھتا ہے تاکہ وہ برے کاموں سے بچ جائے، اور وہ برے، اور جہاں پر اگر وہ کہیں کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، کہیں مشغلہ دیکھتا ہے بری چیزوں کا، تو وہاں سے منہ پھیر لیتا ہے اور وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، اپنا جو ہے وقت وہ ضائع نہیں کرتا۔ تو مومن کی دوسری صفت کیا بیان ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بےہودہ باتوں، بےہودہ چیزوں، بے فائدہ کام سے دور رکھتا ہے۔ یہاں نئی بات لکھی ہوئی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں اپنے بندے کو جب وہ نماز شروع کرتا ہے، جب تک وہ دوسری طرف توجہ نہ کرے۔ یعنی کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ رکھتے ہیں۔ وہ دوسری طرف توجہ کرتا ہے یعنی ترچھی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی کہ بندہ بھی اگر کیا کرے، دوسری طرف ترچھی نگاہ سے دیکھنے کا مراد یہ ہے کہ خیالات میں کہیں اور چلا جائے، بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی طرف سے کیا کر لیتے ہیں؟ رخ پھیر لیتے ہیں، توجہ ہٹا دیتے ہیں۔ تو نماز تو پڑھنی ہے، لیکن آج کل ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ خشوع اور خضوع سے خالی ہوتی ہیں۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز کو ایسے ادا کرنا ہے جو قبول ہو، جس میں خشوع اور خضوع ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل متوجہ ہو کر۔ اہم بات لکھی ہوئی ہے مومنین لغو بات سے دور رہتے ہیں۔ لغو بات سے مراد ہر وہ کام بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی فضول اور بیکار مشغلوں مجلسوں میں مومنین اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اگر کوئی دوسرا شخص اگر یہ کام کرتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا اسلام سب سے اچھا ہو سکتا ہے جبکہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، وہی بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا آج کا جو کام تھا وہ یہیں تک تھا، 3 آیات تک ہم نے اس میں کیا کیا پڑھ لی ہیں مومن کی صفات، کہ وہ نماز میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں، اور دوسرا وہ کیا ہے؟ بےہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اس کا جو مفہوم ہے ان آیات کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ کو جو بھی ہوم ورک دیا گیا ہے آپ اس ویڈیو کی مدد سے اس کو حل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔